آج کی آیات سے متعلق کچھ اور بھی ہے. کس صورت میں کتنا مہر دینا ہوتا ہے. مثلا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر مہر مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے تو ادائیگی پوری کی پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، یعنی یہ آئیڈیل سچویشن ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ پورے کا پورا دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر نہیں مقرر ہوا اس وقت اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اتنے میں طلاق دے دی گئی، تو اب کیا ہوگا؟ متع طلاق صرف دینا ہوگا، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور دوسرا اپنی حیثیت. تیسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر کتنا ہوگا؟ آدھا مہر دینا ہوگا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا لیکن رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کتنا مہر دینا ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ خاص مقرر نہیں ہوا تو وہ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل یہ ہے کہ جو فیملی ٹریڈیشن ہے، عام طور پر اس لڑکی کی دوسری بہنوں کو جو ملا ہے یا دیگر خالات ممانی وغیرہ کا جو خاندان کی اور عورتوں کا جیسے مقرر ہوا اسی کے تقریباً برابر ہوگا. تو جہاں جہاں آئے گا تو پھر یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر لیے جائیں یعنی فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. یتربصن، وہ عورتیں انتظار کریں، روک کر رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، شادی نہ کریں. 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن. یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یعنی تقریباً 130 دن، جو 17 ہفتے اور 5 دن بنتے ہیں. اتنے دن وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی. ابھی جو 17 ویکس ہیں، تو اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی بھی بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ حمل کے 16ویں ہفتے 16th ویک میں اور اس کے اختتام پر عموماً بچے کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی 100% یقین ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب تک بچہ نہیں ڈیلیور کرے گی شادی نہیں کر سکتی. کیونکہ شوہر کا فوت ہونا، ذرا امیجن کیجئے کہ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا، اب وہ ایک انتظار میں ہے، ایک خوشی میں ہے کہ رخصتی ہونے والی، سب تیاریاں بھی مکمل ہیں، اتنے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اس لڑکی پہ کیا گزرے گی؟ کسی شوق سے گزرے گی یا نہیں؟ غم اور صدمہ ہوگا یا نا؟ تو یہ جو 4 months اور 10 days کا پیریڈ ہے، اور یہ کون سے 4 months ہوں گے پھر؟ ہلالی، یعنی چاند کے مطابق. یہ بار بار یاد دہانی اس لیے کراتی ہیں کہ ہم لوگ یہ کیلنڈر یوز نہیں کرتے، تو پھر وہ جب ڈیٹس عموماً کسی بھی چیز کے نکالنے لگتے ہیں تو دوسرے صحیح نکالتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ان تمام معاملات میں جو دین سے متعلق ہیں اس میں لونر کیلنڈر ہی استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے کے اثرات دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ ٹائم از اے بیسٹ ہیلر. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے. تو غم کی کیفیات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دراصل مردوں پہ پابندی لگائی کہ وہ عورت کو اس صدمے سے نکلنے دیں اور اس کو پروپوز نہ کریں اور اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد 2 لوگوں کی باہمی ذہنی ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے. اب لڑکی کی شادی تو کسی اور سے ہو جائے، مثلا ایسی لڑکی کی جس کے اوپر اتنا بڑا غم گزرا، اس کو 2-4 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد بھی کسی اور سے بیاہ دیا جائے، تب کیا ہوگا کہ وہ ابھی تک پچھلے غم سے نہیں نکلی ہوگی، اس کا دل دماغ سب کچھ پیچھے ہوگا اور وہ رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہوگی. تو اس مرد کے ساتھ بھی جاتی ہے اور خود اس عورت کے ساتھ بھی جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے.
اور اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو اور بھی زیادہ باتیں سامنے آ سکتی کہ why 4 months and 10 days also, not only 4 months. کیونکہ باقی جگہوں پر جو عدت ہے وہ تو سیدھی سیدھی ہے، 3 مہینے اور بعض اوقات 1 مہینہ اور 2 مہینے مختلف کیسز میں، جیسے لانڈی کی عدت جو ہے. تو اس میں بھی حکمت ہے. بعض چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی پوری ڈیپتھ میں، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد عموماً عورتوں پہ جو بوجھ پڑتے ہیں ان میں سے ایک مادی بوجھ بھی ہوتا ہے. مثلا شوہر کا بزنس تھا یا اس کی جاب تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارے فائنینشیل میٹرز کو درست کرنا وہ کس پہ آ جاتا ہے. وہ بھی عموماً اگر بچے بڑے نہ ہوں تو سب کچھ عورت ہی کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. اب کہاں کیا بزنس ہے، پراپرٹی کا کیا ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے، اس کو ٹرانسفر کرانا اور بہت سے معاملے طے کرنا. ہو سکتا ہے شوہر کو قرضہ ہو کوئی، اس کی ادائیگی، کیونکہ شوہر کے معاملات کو ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی تو اب ہوگا نا. پھر اس کی وراثت کی تقسیم، ان سارے معاملات کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. یعنی انسان ایک فریضے کو پوری طرح نبھائے اور اس کے بعد کسی اور ذمہ داری کو اٹھائے، نہ کہ اس کو عین راستے میں بیچ میں چھوڑ کے کہیں اور چل دے. تو اس دوران نہ صرف یہ کہ نکاح سے روکا گیا ہے بلکہ زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے. یعنی عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے، میک اپ وغیرہ نہیں کرے، اچھے کپڑے نہیں پہنے، سادہ لباس پہنے. پھر اسی طرح یہ کہ زیور اور خوشبو کے علاوہ غسل اور کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں ایک مناسب معروف طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایکسٹرا زینت جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اس سے روکا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو زینت کرنی چاہیے. اور کس کے لیے کرنی چاہیے؟ شوہر کے لیے. جب شوہر گیا تو زینت سے روکا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر سے نہ نکلے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اچھا، بعض لوگ اس کو ایک پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہ شوہر تو چلا گیا، وہ عورت کیوں وہاں باؤنڈ ہو جائے. بات باؤنڈ ہونے کی نہیں، بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال گزارے ہوتے ہیں، اس کے کونے کونے سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں بعض اوقات. اب ایک چینج تو ایک انسان کے جانے سے ہوا، اور دوسرے چینجز کے اس کی ساری چیزیں، اس کا گھر میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. اس کا بیڈ روم ہے، اس کا بوریا بستر ہے، اس کی اور مختلف چیزیں ہیں ضرورت کی. اب اگر عورت کو یہ کہا جائے کہ بھائی بیوی تمہارا شوہر تو گیا، اب جاؤ تم فوراً ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حق کو بھی پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی، وہ وہاں سے نہیں نکلے گی. اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ کیا بالکل ہی نہیں نکلے گی یا کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے بھی پسندیدہ کیا کہ رات پھر وہ اسی گھر میں گزارے. مثلا ضروریات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ضروریات میں جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا یہ کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی لک آفٹر کرنا ہے، یا بعض اوقات عدالت کے کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کو بہرحال خود ہی پیش ہونا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں اور کوئی اور خرید و فروخت کرنے والا اور ضروریات زندگی کو خریدنے والا نہیں ہے تو ان کے کھانے پینے کا سامان خریدنے اور ان کے لیے بھی نکل سکتی ہے. اس طرح سے بچوں کو اسکول چھوڑنا یا لینا، اگر کوئی اور ہیلپ نہیں تو وہ یہ کام بھی کر سکتی. پھر اگر کوئی جاب کرتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو بیوہ ہونے کے بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ جاب نہ کرے. کیونکہ جیسے اسلامی ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کرتی ہے اور شوہر فوت ہو جائے تو فل پیمنٹ کے ساتھ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی تنخواہ بلکہ شوہر کی بھی بازو کا تنخواہ جو ہے 4 مہینے 10 دن تک جاری رکھی جاتی ہے. اور ایسی صورت میں عورت کو پھر جاب کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا کہ شوہر بیمار تھا، اس کی بھی کوئی جاب نہیں تھی اور یہ گھر کا کچھ کام چلا رہی تھی اپنی جاب سے، کسی کام کاروبار سے، تو اس صورت میں ضرورتاً پھر اگر کوئی اور لک آفٹر کرنے والے، نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی اور دے رہا، تو بھوکے تو نہیں مر سکتے. پھر اس صورت میں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی تو جانے کی اجازت دی.
لیکن ایک اور حالت میں ایک عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد میکے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اسی گھر میں رہو جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا درس و تدریس کے لیے کہ اگر وہ کچھ پڑھ رہی ہے, مثلا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے امتحان ہے یا اس کے آخری سیمسٹر ہے یا کچھ ہے, تو وہ تعلیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گی, وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی. یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ اس کو اپنی تعلیم کو چھوڑ کر بٹھا دینا, یعنی اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اس کو بٹھا دینے میں اس عورت کو مزید نقصان کا اندیشہ ہے. if she is teaching تو اس صورت میں بہت سارے اسٹوڈینٹس کا نقصان ہے, لوگ اس کے خیر سے محروم ہو جائیں گے, تو اس صورت میں وہ تدریس بھی کر سکتی ہے. اور یہ میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں, یہ میں نے مختلف علماء کے آراء کو پڑھنے کے بعد اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت صرف جوان کسی لڑکی کے لیے یا کسی خاص عمر کی خواتین کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, چاہے کوئی نابالغ ہے, چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا کوئی بوڑھی ہے یا جوان ہے, سب کے لیے. ہاں سوائے حمل والیوں کے کہ اگر بچے کی ڈلیوری جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی, اور اگر ڈلیوری مثلا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی عدت جاری رہے گی, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک کے لیے ہے. اب یہ جو لفظ استعمال ہو نا, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, اپنے آپ کو روک کے رکھے. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے, یعنی عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو, تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے, وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے, اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے, اور اسے اسلام نے کو معیوب نہیں قرار دیا. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں, یعنی عدت کا یہ وقت کمپلیٹ ہو جائے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کس پر؟ عورت کے جو ولی ہیں, جیسے باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا اور مرد ہیں, فی ما فعلنا, اس معاملے میں جو وہ عورتیں کریں, فی انفسہن, اپنے نفسوں کے بارے میں. یعنی ایک کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. جو کنواری لڑکی ہے وہ پوری کی پوری والدین یا ان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی, اور اس کا معاملہ فرق ہوتا ہے. لیکن ایک عورت جو میچور ہے اور اس کی شادی ہو چکی اور بچے بھی ہیں, اور اسے بہت سے ڈیسیژن اپنے بچوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے لینے ہیں یا اپنے کچھ فائدوں کو سامنے رکھ کے لینے ہیں, اور اس کے معاملے میں کوئی دوسرا رشتہ دار جو اس کو وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جتنا اسے خود ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ پھر وہ اپنے معاملے میں جو فیصلہ خود کرے, لیکن بالمعروف, معروف طریقے سے ہو, تو اولیاء کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کس پر ہے؟ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کی بجائے منکر طریقے سے کوئی کام کرے, یعنی کوئی غلط طریقہ استعمال کرے, غلط راہ اختیار کرے, حرام کے راستے سے کوئی کام کرے, لیکن بیسیکلی وہ اپنی خود ذمہ دار ہو سکتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اصل میں یہاں تھوڑا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں صرف احکامات نہیں دیے جا رہے, بلکہ دور جاہلیت کی کچھ ظالمانہ رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے. مثلا دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی, کہ 1 سال تک وہ نہ گھر سے نکلے گی, نہ زیب و زینت اختیار کرے گی, حتیٰ کہ اس کو نہانے, کپڑے بدلنے, کنگھی کرنے اور ان چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا, جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بالکل میزریبل ہو جاتی تھی, بالکل جانوروں والی حالت کے. وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی, غلاظت دور نہیں کر سکتی, اور جب سال گزرتا تھا تو جب وہ ایک طرح سے اس کی جان چھوٹتی تھی, اور اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو دوسرے مال کی طرح وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ, تم عورتوں کے وارث مت بن بیٹھو, کرہا, وہ ناپسند کرتی. یہاں جو یہ دیکھیں کہ یہاں یہ عورت کو ایک طرح سے آزادی دی جا رہی کہ لیٹ ہر ڈیسائیڈ فار ہر سیلف, کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. کیوں؟
کیونکہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کے لیے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اسلام نے آ کے اس کو آزادی دی ہے. اب ان کا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے تمہارا شوہر نہیں رہا، پہلے تو شوہر ایک مالک، اب کئی مالک ہو گئے. باپ ایک حکم دے رہا ہے، بھائی کچھ اور پسند فرما رہا ہے، کوئی دیور جو ہے وہ کوئی اور خود شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور بعض اوقات زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا جبکہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی تھی. یا بعض اوقات وہ جیسے کسی کے حصے میں مال آیا تو کسی کے حصے میں اس کو مال کی طرح یا ایک غلام کی طرح دے دیا جاتا تھا. تو اسلام نے ان ساری ظالمانہ چیزوں پہ پابندی لگائی، اور یہاں پر نمبر 1 طلاق کی عدت کی مدت مقرر کی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو سیکیورٹی دی اور انڈیپینڈنس دی کہ وہ اپنے بارے میں خود بھی سوچ لیں. اور یہاں تک کہ اگر وہ شادی نہیں بھی کرنا چاہتی تو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور عورت سمجھتی کہ باپ گیا اور میں بھی اگر کہیں چلی جاؤں تو ان یتیموں کو کون سنبھالے گا، تو سیکریفائس کرنا چاہتی ہے کسی وجہ سے، تو دوسرے لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں. تو اس سے بھی روکا گیا کہ فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ بعض کلچرز آج بھی ایسے ہیں کہ جس میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا، کہتے ساتھ ہی تم بھی جل جاؤ، تمہارا بھی خاتمہ ہو گیا. تو اسی طرح ہر کلچر میں مختلف طرح کی عورت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اور ناحق اور ناروا پابندیاں عائد کرنے کی چیزیں موجود ہیں، اور بعض اوقات دین کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتے ہیں. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں. اب عورت بیوہ ہے، اس کی دوسری شادی ہوگی، کیونکہ اسلام میں بیوہ عورت سے شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یتیموں کا خیال رکھنا، اس عورت کے جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے آنا شادی کے بعد اور ان کا خیال رکھنا، اس کو بھی ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا. مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا. تو عربوں کے ہاں ویسے بھی دوسری شادی یا بیوہ عورت سے شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور اسلامی لحاظ سے بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. ہاں کچھ پابندیاں لگائی گئی کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزرے گی تو ہی نکاح ہو سکتا. ہاں نکاح کے علاوہ گول مول طریقے سے بات کنوے کی جا سکتی. مثلا اگر ایک عورت بیوہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے 3-4 لوگوں کی خواہش ہو کہ اس سے شادی کی جائے، تو اگر کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہے کسی طریقے سے یا خود دینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، اس معاملے میں کہ جو تم اشارے کنائے سے بات کرو عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں. یعنی یہاں مراد کون سی عورتیں؟ بیوہ عورتیں یا ایون طلاق یافتہ جو ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو. کیونکہ عام طور پر جب کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، مثلا کوئی ایسی خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، تو بہرحال لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، شادی کا پیغام بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں، بالکل فطری ضرورت ہے اور فطری بات ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کہ تم نے ایک عورت کے بارے میں سوچا کیوں. اس سوچ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور صرف سوچ نہیں بلکہ تم کسی طرح سے اپنا میسج بھی کنوے کر سکتے ہو، اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں. علم اللہ، اللہ کو پتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب ان کا ذکر کرو گے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بالکل فطری اور نیچرل چیز ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں بات ہوگی، اس سے شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، تم اپنی رغبت اور اپنی خواہش کا اظہار کرو گے. تو ایسی خواہش کا اظہار کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور ذکر، جیسے کل میں نے بتایا تھا اور پہلے بھی بنی اسرائیل کے ذکر میں ذکر آ چکا ہے، ایک تو ہے دل میں یاد کرنا اور دوسرا ہے زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا. تو دونوں پر ہی کوئی پکڑ نہیں کہ اگر کوئی دل میں سوچے یا یہ کہ بول کر بات کر لے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایسا کرو گے، تم اپنی رغبت کا اظہار کرو گے. ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرو، سرن، چھپ کے. یعنی ذکر کرنا اور خیال آنا
کوئی برائی نہیں، لیکن اب خفیہ دوستی کا سلسلہ بڑھا لینا یا پھر یہ کہ ان سے چپکے سے پکا وعدہ کر لینا کہ بس جو ہی تم عدت سے فارغ ہوئی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، تو یہ درست نہیں. کیوں؟ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی عدت میں خلل آئے گا اور وہ مینٹلی اور ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ پچھلے شوہر کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات پختہ طریقے سے کرے کہ تم ہل نہیں سکتی، بس تم پابند ہو اس چیز کی، تو یہ درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اتنی پکی بات کوئی عملی شکل نہ اختیار کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران نکاح کر بیٹھو. آپ نے کئی دفعہ ایسے واقعات سنے بھی ہوں گے کہ بعض لوگ لا علمی یا جہالت میں یا پھر محض جذبات میں آ کر عدت میں نکاح تک کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی. مثلا ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور پکا وعدہ. جو عدت ختم ہوئی اس نے کہا جی نہیں اب تو میں نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیں کہ عورت ایک غیر ضروری امید لگا کے بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کی امید جو ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے صدمے پر صدمہ ہو جائے گا. کہا کہ چپکے اور چھپ کے ایسے کام مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کنوے کرو، مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی کہ میرج کانٹریکٹ جو ہے وہ نہیں تم کر سکتے اس دوران. حتی، یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، اپنے اینڈ کو. کیونکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے نا کہ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کی گنتی کرو، شمار کرو. تو جب وہ پرسکرائب ٹائم گزر جائے تو ہاں پھر تم کانٹریکٹ کر سکتے. وَعْلَمُوا، اور جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتا ہے. فاحذروہ، بس اس سے ڈرو. تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آتی ہے، یا تم دل میں کوئی گرج پال کے رکھ لیتے ہو، تو یہ سب اس کو پتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں برحق سوچ رہے ہو یا ناحق سوچ رہے ہو. لہذا اس سے ڈرو. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کرو. سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں. اس کے لیے ہمارے دلوں کا حال ایسی ہے جیسے کوئی ظاہر لکھی ہوئی کتاب. جیسے ہم یہ کتاب سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہمارے دل بھی کیا ہے، کھلی کتاب کی طرح. جو کچھ اس میں سے گزرتا ہے، جو بھی ریل چل رہی ہے، سب اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، تاکہ شاید ہم خود بھی سوچ کے بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا. تو اس صورت میں کیا ہے، انسان برے گمان سے بچے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. سوچ میں بھی خدا کا خوف. اب آپ دیکھیے کہ کیا دنیا کا کوئی اخلاقی اور تربیتی نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی اتنی اصلاح کرے. عام طور پر پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بلڈنگ اور یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو کہاں تک بس ان کی پہنچ جاتی. بیٹھو گے کیسے، دیکھو گے کیسے، حرکتیں کیسی کرو گے، چلو گے کیسے، بس یہی تک، ظاہر ظاہر ظاہر. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، اس سے ڈرو. لہذا اپنے اندر اور اپنے دل پر بھی خود چیک رکھو، اور وہ چیک ہم خود ہی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی خود ہی کرنی ہے ہم کو. شیطان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بعض اوقات شیطان جن
اور بعض اوقات شیاطین انس دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور بدگمان کرتے رہتے ہیں انسانوں کے خلاف. ایسی صورت میں انسان صرف اپنی ہی سوچ کو درست نہ سمجھے، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی معلوم کرے اور اس معاملے میں احتیاط برتے، اللہ سے ڈرے کہ وہ اس پر بھی پوچھ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. آتا نا سورۃ البقرہ کے آخری آیات میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا ان کو چھپا کر رکھو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ محاسبہ کرے گا، وہ اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتا ہے. اور یہ کون سے جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی چیز کو الٹا مطلب دینا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے. اب اس میں ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے ہیں. تو جب تک انسان ان کو بولنا نہ شروع کرے، یعنی خیال اگر خیال کی حد تک ہے تو پھر پکڑ نہیں ہوتی. مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا، اب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اب وہ بار بار آئے چلے جا رہا ہے، پھر آپ اسے نکالتے، پھر آ جاتے، پھر وہ ایک جنگ جاری رہتی ہے اندر. چلیے کوئی بات نہیں، آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دل صاف ہو جائے، نہیں ہو رہا، تھوڑا وقت لگے گا، ہو جائے گا. اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا اور بات درست سمجھ آ جائے گی، کسی بھی چیز کی حقیقت کھل جائے گی. لیکن غلطی اس وقت ہوتی جب انسان اس بدگمانی کو کسی تھرڈ پرسن ارریلیونٹ شخص کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ غیبت بن جاتی ہے. اور یہ غیبت فتنہ فساد پیدا کرتی. مثلا آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک گزرا، اب آپ کے دل میں کربل مچی ہوئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے تو ڈرتے ہیں جس کے متعلق بات ہے، تب آپ دائیں بائیں آپ کرتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ صرف آپ کا ہی نہیں، اوروں کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں کئی قسم کے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے ہی درجے پہ چیک رکھا کہ دیکھو ہوشیار رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دلا دی گئی، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور حلیم ہے، کہ بعض چیزیں بہت ہی غلط ہوتی اور اللہ چاہے تو اسی وقت پکڑ لے. اللہ پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ بچے، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے. لوگوں کے غلط سوچوں خیالات کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے. ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو. کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ذاتی اور باقی کیا ہے؟ صفاتی، اس کی صفات ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو. کس بات کو جان لو؟ اس کی ان صفات کو جان لو. غفور ہونے کا مطلب جانو، حلیم ہے تو اس کا مطلب جانو، اور اسی طرح اور صفات بھی. کیونکہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پتا ہوں گی، ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے. اور اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں تو ہمارا اللہ سے معاملہ بھی درست نہیں ہو سکتا. مثلا اگر ہم غفور کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ غفور الرحیم کا ایک خود ساختہ مطلب بنائے ہوئے ہیں، حلیم کا مطلب ہی نہیں ہمیں آتا ہے. اور اسی طرح باقی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو نہیں سکتا. تو اس پر ایک کیسٹ ہے اللہ کی خوبصورت نام، یا اسی طرح کوئی ٹاپک ہے، اس میں ناموں کی وضاحت کی گئی ہے. تو یا کوئی اچھی کتاب لے لیں جس میں اسماء حسنہ کی وضاحت ہے. اور بہت سے اسماء الحسنہ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں مگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ تعداد زیادہ ہے. بہرحال جتنے تو قرآن مجید میں آ رہے ہیں ان کو تو آپ ساتھ ساتھ جانتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ان سب کی کم از کم میننگ آپ کو ضرور آتے ہوں.
اور پھر میننگ سے تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی آپ کو پتا ہو کہ ہمارا رب کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی کیا کیا صفات ہیں. اور ان صفات پر غور کرنے سے اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا جتنا آپ کسی کو جانتے جاتے ہیں اتنی اتنی آپ کو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ نہ جانتے ہو، اللہ کو آپ نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی کیا ہوگا؟ سطحی ہوگا، ظاہری ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا. تو اللہ کی پہچان ضروری ہے. تو وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے. تو خلاصہ آیت کا کیا ہے کہ دوران عدت عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ نکاح کا پکا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے بات پکی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح؟ بہت کلیئر لفظوں میں نہیں، اشارتن، تعریضن. کیا حرام ہے؟ تصریح حرام ہے. تصریح صاد را حا سے ہے، تصریح. اچھا، اب ایک صورت یہ ہے، اصل میں یہ سوال ایک دفعہ مجھ سے آیا تھا کہ کسی نے بیوہ عورت سے عدت میں نکاح کر لیا. اب پتہ نہیں تھا شاید یہ کیا وجہ ہوئی یا کوئی بھول ہوئی، تو مشکل پیش آئی. تو پھر مجھ سے انہوں نے کوشچن کیا کہ اب کیا کریں، اب ہو گیا. تو اس پر پھر میں نے مزید جاننے کی کوشش کی کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، وہ باطل ہوگا. ٹھیک ہے، معاملہ عدالت میں جائے گا، فوراً الگ کر دیا جائے گا. بعض علماء تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے گا. لیکن وہ نکاح ہی نہیں ہے، اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس اللہ نے قائم کی اور ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اگلی آیت، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اگر تم نے ابھی ان کو چھوا بھی نہیں، یعنی ان سے مباشرت نہیں کی، ان کی رخصتی نہیں ہوئی، اور صرف پیپر میرج، مثلا لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا یہاں پر ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوا یا پیپر میرج ہوئی، اور ابھی تک دونوں اکٹھے نہیں ہوئے، کہ اتنے میں لڑکے کا ذہن تبدیل ہو گیا، اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، اب وہ اس کو نہیں بلانا چاہتا جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ ظاہر اسے طلاق دے گا. اب اگر وہ طلاق دے تو کہا کوئی گناہ کی بات نہیں، لا جناح علیکم. اگرچہ ایک ضرر ہے، نقصان ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں، تو کیا ایسا کرنے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ اس نے طلاق کیوں دی؟ اخلاقی طور پر ایک معیوب بات ہے، لیکن قانونی طور پر اس کو گناہگاروں کی کیٹیگری میں آپ شامل نہیں کریں. رخصتی سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے ابھی مہر مقرر نہیں کیا اور طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی. طلاق دے سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ تم نے ابھی مہر نہیں مقرر کیا لہٰذا ہم طلاق نہیں دینے دیں گے. نہیں، پھر بھی طلاق دی جا سکتی. ہاں، اگر طلاق دینا ہے تو کیا کرو؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں فائدہ پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے بہرحال ایک عورت کو نقصان دیا ہے، اس کو ایک جذباتی صدمے سے گزرنا پڑا ہے، اس کا نام تمہارے نام سے منسوب ہو کر الگ ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورت کے حق میں ضرر ہیں، نقصان ہے. تو اب اس نقصان کو کمپنسیٹ کرو. کیا کرو؟ متعوہن، انہیں فائدہ پہنچاؤ. کیسے؟ کچھ بھی دے کر، مثلا کوئی پراپرٹی ان کے نام کر دو، یا کوئی اور ایسی چیز ان کو دو کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے. کتنا دو؟ کوئی لمٹ نہیں مقرر کی. علی الموسع قدرہ، جس کے پاس بہت ہے، جس کا مال متاع وسیع کا ہے، اس کا کاروبار کا دائرہ وسیع ہے، وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر دے. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن دے ضرور. متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت کو حقوق دیے گئے ہیں یا نہیں؟ دیے گئے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اب آپ کہیں کہ اچھا اصل حقوق تو یہ تھے کہ وہ طلاق ہی نہ دے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات
ایسی صورت میں کہ ایک شخص کا ارادہ ہی بدل گیا ہے یا اس کا کوئی پروگرام ہی بدل گیا ہے یا کوئی مجبوری ہے اس کی کہ وہ اس شادی کو افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی بیڈ فیلنگز ہو گئی ہیں, کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ گئی ہے یا کوئی ایسی بات بیچ میں آ گئی ہے کہ طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی. اب اگر اسے کہا جائے نہیں تم زیادتی کرے تم طلاق ہی نہ دو, تو ہو سکتا ہے وہ اگر جبری نکاح باقی بھی رکھا جائے تو بعد میں جو خرابیاں ہوں وہ اس خرابی سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے نہیں اب ہمارے نام کا مسئلہ آ رہا ہے, ماں باپ کے لیے خاندان کے اوپر نام پہ بٹا لگ جائے گا, اب ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, بس اب تم رخصتی کرا ہی چھوڑو. اور پھر کیا سوچتے ہیں جب رخصتی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک لڑکے کی سوچ بدل گئی ہے یا ذہن بدل گئے تو کوشش تو کرنی چاہیے, نہیں کہ سوچ بدلتے کہاں بس ٹھیک ہے, نہیں. لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر وہ نہیں لڑکی کو رخصت کرانا چاہ رہا تو ایسی صورت میں جبر نہ کرو, ہونے دو طلاق. ہاں, لڑکے کو یہاں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب تم اس لڑکی کو کمپنسیٹ کرو, کچھ دو, اگرچہ تمہارے گھر نہیں آئی پھر بھی دو اس کو. اب وہ کیا ہے؟ متاع, پروویژنز. اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جو لوگوں نے اس پر عمل کیا. مثلاً فقہ کی کتابوں میں اس کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں کہ کیا دے, اس متاع میں کیا ہے. اس زمانے میں خادم ہوا کرتے تھے, غلام ہوا کرتے تھے, تو کہا گیا کہ غلام دے, 500 درہم دے, کچھ اونٹ دے, یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اس دور کا مال و متاع تھا اور جو آج کا مال و متاع ہے. مثلاً اگر کسی کا کاروبار بہت اچھا ہے تو لڑکی کو گاڑی دے دے, کسی کے پاس بہت سے گھر ہیں تو وہ ایک گھر اس کے نام کر دے. یہ سب متاع میں سے ہے. اور اگر نہیں تو کم از کم ایک جوڑا کپڑے, کچھ بھی جو کسی کی حیثیت میں, مگر یہ کہ اس کو فائدہ پہنچا. اچھا, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا, سب نے سنے ہوں گے, کیا کرتے ہیں, جو کوئی انہوں نے پہلے گفٹ دیا تو وہ بھی کہتے ہیں واپس لے آؤ. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, اور اس میں ہم خواتین بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. ظلم و ستم میں خواتین ہی زیادہ ہوتی. یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ مرد طلاق دے رہا, عورت نے خلا نہیں لی, تو اس صورت میں پھر اسے عورت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہرحال ایک زیادتی تو ہے نا, ایک نقصان تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی عدل کرنے والا نہیں. وہ کیا چاہتا ہے کہ اس زیادتی کی تلافی کسی اور صورت میں کر دی جائے, متاعً بالمعروف. لیکن اس میں پھر یہ کہ لڑکے پر بھی زیادتی نہ ہو, معروف طریقے سے. اور معروف کیا ہے؟ ہر علاقے اور ہر جگہ کے کسٹمز, طریقے, حیثیت تو اوپر, قدر کے مطابق تو اوپر. یہ معروف سے مراد یہ ہے کہ جو ایک عام رواج بھی ہے اس کے مطابق بھی. حقاً علی المحسنین, یہ حق ہے, ثابت بات ہے, لازم بات ہے, ڈیوٹی ہے. کس پر؟ محسنین پر. یعنی محسنین کو تو ایسا کرنا ہی ہے, کرنا ہی چاہیے. عدت تو اپنی جگہ ہے, عدت تو ہوگی ہی. جب ٹچ نہیں کیا تو پھر تو فرق ہو جائے گا, یعنی پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی جس طرح رخصتی کے بعد ہوتی ہے. اگر خلوت ہوئی ہے تو پھر عدت ہوگی, چاہے مباشرت نہ بھی ہو. خلوت جو ہے وہ مباشرت کے قائم مقام ہے. خلوت سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, لیکن لڑکا لڑکی کہیں آؤٹنگ کے چلے گئے, دونوں اکیلے تھے کسی جگہ پر. اب طلاق دے دی, رخصتی نہیں ہوئی, جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا, پھر بھی لڑکی عدت کرے گی. لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی. پھر ایک اور یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا متعوہن, ان عورتوں کو دو, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی دے گا لڑکا, وہ لڑکے کا باپ یا بھائی نہیں رکھے گا, وہ لڑکی ہی کا ہوگا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا, خاندانوں میں لین دین ہوتے ہیں سب بالا بالا, اور وہ کون لے لیتے ہیں؟ باپ, بھائی, ماں باپ, وہ کوئی اور ہی لے جاتا ہے. اور لڑکی بیچاری کو ایک بھی صدمہ لگا اور اس کے شوہر نے, ایکس شوہر نے جو بھیجا وہ بھی رکھ لیا. یہ ظلم و ستم کی لامتناہی صورتیں ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور کم از کم وہ خواتین جو قرآن پڑھ رہی ہیں ان کو ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے اور اوروں کو بھی روکنا چاہیے, کیونکہ یہ زیادتی کی قسمیں اور ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, قیامت کے دن انسان کو اسے اپنے سامنے دیکھنا ہوگا, خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور کسی بھی قیمت پہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عدل کی بات کرو خواہ تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہے.
اور یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر بہرحال اپنے خون کے رشتوں کے لیے بڑی ہمدردی ہوتی ہے. وہ غلط کریں تو وہ غلط نظر ہی نہیں آتا، کوئی اور غلط کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے. تو یہ انسان کا امتحان ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے نا، کہ اگر میں نے اپنے بھائی یا باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو میری تو اس گھر میں پھر خیر نہیں، شامت ہو جائے گی. تو خلاف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن حق اور عدل کی بات اپنی رائے کے طور پر ضرور پہنچا دینی چاہیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. دیکھیے یہ جو خوف ہے نا کہ لوگ تعلقات توڑ دیں گے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، آپ ان کو دینے والے بن جائیں، آپ ان کو ہر طرح ان کی خیر چاہیں. کوئی نہیں توڑے گا آپ سے تعلق. کیوں؟ ان کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے. آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. وہ بیمار ہیں، آپ ان کی عادت کرتے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہے، آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایسے شخص سے کون تعلق توڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. عدل کی بات انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کسی کے کام کا ہو. اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف اپنی ذات میں جینا جانتے ہیں اور صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلبی ہے، اس سے تو وہ بہانا چاہتے ہیں کہ بس کوئی وقت آئے تو اس سے جان چھوٹے. تو ہمیں مطلبی پن سے نکلنا چاہیے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کا سوچنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف دکھاوے اور خوشامد کے لیے، بلکہ دل سے. اور جو شخص جنون ہوتا ہے نا، اور سچا ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی زیادتی کی بات بھی ہو جائے تو انسان بہت جلدی اس کو معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان حقیقت میں بہت اچھا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے. اور پھر انسان ہے، اگر کبھی غلط بھی ہو گئی تو بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اوور آل بہت اچھا انسان. اگر آپ اچھے ہیں دوسروں کے لیے، فائدہ مند ہے، تو پھر اس سے نہ ڈرا کریں کہ وہ کیا کریں گے. کوئی بات نہیں. اور ناراضگی انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا، اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہیں ہوتی ہے. جہاں تعلق ہی نہیں وہاں ناراضگی کیا ہوگی؟ ناراضگی اور روٹھنا اور یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور یہ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ محبت کی. اگر آپ کو کس سے محبت ہی نہیں ہے تو آپ اس سے خفا کیوں ہوں گے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، یعنی مباشرت کی. وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا. یا مہر کو فریضہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ نماز بھی کیا ہے؟ فریضہ ہے. تو اس کو ادا کیے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح مہر بھی فریضہ ہے، ادا کیے بغیر ادا نہیں شمار ہوگا، پوچھ ہوگی. وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے مہر. تو پھر کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، جو مقرر کیا. یہ کس صورت میں؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی. اللہ، مگر یہ کہ ان یعفون، وہ عورتیں معاف کر دیں. عورتیں کیوں معاف کر دیں؟ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تو اس کے گھر گئی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس کا مال، چھوڑو، میں نہیں لیتی، آدھا بھی نہیں لیتی. او یعفو، یا معاف کر دے الذی، وہ جو بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا، یعنی شوہر، مرد معاف کر دے، کہے کہ میں نے نکاح کیا تھا اور اس عورت کی شہرت کو نقصان پہنچا، لہذا آدھا مہر دینے کی بجائے میں اس کو کیا دوں، پورا ہی دے دوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ تم معاف کرو. کون؟ شوہر، جن سے اوپر سے خطاب ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ سے. وَأَن تَعْفُوا، اور اس میں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں. ایھا الازواج، یعنی جو بھی ان میں سے کرے، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اسلام ہمارے اندر کون سا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ دینے والے کا، خیر خواہی کا، فائدہ پہنچانے والے کا، اور وسعت ظرف، وسعت قلب، وسعت نظر کا. صرف اس وقت نہیں جب دوستی ہو، اس وقت بھی جب حالات خراب ہو جائیں. دیکھیے جب رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے اس وقت تو سب بہت مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. خوشی میں تو ہر ایک دینا چاہتا ہے، یا نہیں؟ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آپ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ دے کر. آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ دے ڈالیں، یا نہیں؟ اب یہ تو ایک خوشی کے وقت میں، خوشی کی ترنگ میں آ کے آپ کر رہے ہیں نا، تو مشکل نہیں ہے. لیکن
یہاں اللہ تعالیٰ کس وقت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جب دشمنی ہو گئی، جب حالات خراب ہو گئے، جب ایک دوسرے کے خلاف ایک طرح کی نفرت یا ایک بدگمانی یا ایک دوسرے سے دوری ہو رہی. یہ ہے دین کی تعلیم کہ صرف اس وقت دینے والے مت بنو جب تم خوش ہو، اس وقت بھی دو جب تم خوش نہیں ہو، جب تم جدا ہو رہے ہو، جب تمہارا اب اس سے کوئی مطلب نہیں رہا. ایسا دینا کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے. دیکھیں بعض اوقات ہم کہتے تو ہیں یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن سچ پوچھے وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. شو آف نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک ہوتا نا کہ انسان کو مزہ بھی آتا دینے میں، یہ نہیں ہوتا نا ایک لطف ہوتا دینے کا بھی، تو وہ لطف آپ کو مل رہا ہوتا ہے، تو آپ اس وقت دے تو کسی کو رہتا ہے مگر خود بھی گین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت دینا جب آپ کسی سے ناراض ہو اور پھر آپ اس سے دور ہونا چاہیں یا اس کو دور کرنا چاہیں. عموماً ایسے موقعوں پر تو لوگ چینا جپٹی شروع کر دیتے، اور اگر نہ بھی کچھ لینے کا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خلا کے بعد اگلا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی طرف سے فوراً مقدمہ دائر ہوتا ہے لڑکی کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف کہ یہ میرا یہ اور یہ اور یہ سب کچھ لے گئی، مجھے واپس دلا دے، یہ اتنے زیورات لے گئی ہے، یہ فلاں چیز لے گئی. جھوٹ بتاتے ہیں بعض اوقات. آپ کو شاید نہ معلوم لیکن میرے پاس کئی قسم کی قصے کہانیاں سٹوریز آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ صرف دین کا مسئلے کے طور پہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہی لڑکی نے خلا لی تو لڑکے نے صرف اس پہ نہیں صبر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا دیا ہوا مہر تم نے واپس کر دیا اور تم لگو، ساتھ ہی مقدمہ کہ اب لے آؤ وہ فلاں اور فلاں چیز بھی، اور بعض اوقات ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، صرف ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. خلا کی عدت 1 ماہ ہوتی ہے. جب لڑکی خود طلاق خریدتی ہے، یہ طلاق خریدنا ایک طرح سے اپنا مہر دے کے خلا، تو اس صورت میں پھر اس کو 1 ماہ کی عدت کرنا ہوگی. اس عدت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لڑکی نے خود لی ہے. ہاں اس کو اگر وہ پرپوز کرنا چاہے تو وہ انڈائریکٹلی پرپوز کر سکتا ہے دوبارہ، یا پھر عدت گزر جائے تو دوبارہ پھر اگر وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن رجوع نہیں. یعنی کہ اس صورت میں، لیکن میں تو جنرلی ایک حکم بتا رہی ہوں کہ ایسی صورت میں کیا ہے، کیونکہ متعلقہ کی عدت کی بات بھی ہو چکی اور بیوہ کی بھی عدت کی آج بات ہو چکی، تو خلا والی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہوتی ہے. جی اسی سے دوبارہ بھی کر سکتی ہے اگر وہ چاہے. رجوع نہیں ہے اس میں. یہ جو خلا ہوتی ہے یہ طلاق رجی نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق خریدی گئی ہوتی ہے. اس کے بعد بہرحال چونکہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو نکاح کے چانسز ہوتے ہیں، نکاح ہو سکتا. خلا میں کسی اور سے شادی کرنا بیچ میں ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ دوبارہ وہ شخص پروپوز کر سکتا ہے. دیکھیے جب نکاح ہوا $2000 مہر مقرر ہوا، مثلا رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو رہی ہے، اس موقع پر شوہر کو $1000 دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ آدھا ہے. ٹھیک، 1000 دینا ہے. لیکن عورت کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتی، میں نے معاف کیا. اب شوہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہا. دوسری صورت میں مرد کا معاف کرنا کیا ہے کہ عورت کا حصہ تو 1000 بن رہا تھا، وہ کہے 1000 نہیں، میں تم کو 2000 دیتا ہوں. یہ مرد کا معاف کرنا ہے. تو اس صورت میں اب دونوں کو کہا جا رہا ہے آخر میں کہ تم معاف کر دو، یعنی دینے والے بنو. اسی لیے تو میں نے اتنی لمبی بات کی دینے پہ اور وسعت قلب اور نظر پہ، کہ ہر ایک فائدے کا بن جائے، دینے والا بنے، مطلب ہی نہ بنے کہ مجھے کیا ملے گا. اسی پہ مزید بات تھی نا کہ ہمارے یہاں عموماً چینا جپٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 بھی دینے کو تیار نہیں، 2000 کی تو کہاں بات ہوگی، اور وہ 1000 معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ 2 لینے کو بیٹھی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں. عدل اور انصاف کی بات کیا ہے؟ آدھا آدھا چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں سارا ہی جانے دو، پورا ہی دے دو، اور وہ پورا ہی چھوڑ دے. پریگننسی کی صورت میں ہمیشہ، چاہے متعلقہ، چاہے خلا لے رہی ہے، چاہے بیوہ ہے، اس کی عدت جب ہی ختم ہوگی جب بچہ ڈیلیور ہوگا، جلدی یا بدیر. یعنی یہ ایک کامن اصول. اس عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں پر رشتہ پکا نہیں ہو سکتا اور شادی نہیں ہو سکتی. پریگننسی میں نہیں پتا چلا، اگر اس نے شادی کر لی
تو اب یہ ہے کہ شوہر اس سے تعلق نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو چکے. نکاح تو بس وہ پھر ودھولڈ ہو جائے گا، رخصتی اس کی پینڈنگ میں چلی جائے گی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. ایسے جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اس میں پھر لمبی بحثیں اور جرا، اور وہ پھر اس کو آف ہینڈ فتوے نہیں دیے جا سکتے، اسے پوری سچویشن دیکھی جائے گی کیونکہ کئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. چلیے آگے چلیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو، یعنی اگرچہ تم الگ ہو رہے ہو لیکن اس کے باوجود آپس کے تعلقات میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات قریبی رشتوں میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے. مثلا بہن بھائی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی باہم بات پکی کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے یہ مسئلہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ چلے بچوں کا تو تعلق ختم ہوا لیکن خون کا رشتہ تو نہیں ختم ہونا چاہیے. تو یہاں تنسبو، تم سب نہ بھولو، الفضل فضل کرنا یعنی احسان کرنا، دوسرے کا خیال رکھنا، بینکم آپس میں. اس میں آپ دیکھیے کہ شوہر کون سا احسان نہ بھولے. اب مثلاً ایک لڑکا کسی لڑکی کے گھر جاتا ہے رشتہ لینے، ان کو پتا ہوتا کہ یہ لڑکا آ رہا ہے، اس کے گھر والے آ رہے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں وہ؟ اچھے سے. یہ احسان ہے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو یہ نہ کرو کہ ہاں وہ جو ہم پہلی دفعہ گئے تھے نا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اسی وقت ہی خرابی کی. میرا تو دل پہلے دن ہی اٹک گیا تھا کہ یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی بات. کہ شیطان اتنی نیگیٹو باتیں سجھاتا ہے، حالانکہ انہوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، اپنا گھر صاف کر کے رکھا، انہوں نے آپ کی آؤ بھگت کی، سر آنکھوں پہ بٹھایا، سب کچھ کیا، اور اگر نئی بات بنی تو اب تم اس دن کے بھی کیڑے نکال رہے ہو. کوئی دس از رانگ. اس احسان کو مت بھولو. اسی طرح لڑکی کے پارٹ پر یا لڑکی کے گھر والوں کے پارٹ پر کہ وہ احسان نہ بھولے کہ دیکھو وہ آئے تھے، انہوں نے تمہیں چنا، انتخاب کیا، عزت بخشی، تمہاری لڑکی کو قبول کیا، یہ احسان تھا ان کا. اب اگر نہیں بڑھی بچوں میں تو اب اس سارے احسان کو اور خیر کو اور اخلاق کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو گفٹس کا تبادلہ کیا، ان سب باتوں کو کیوں بھول رہے ہو؟ اچھے دنوں کو بھی یاد کر لو. یہ سکھایا جا رہا ہے. یعنی جب معاملہ خراب ہو تو صرف خامیاں ہی مت چنو، انصاف کی بات کرو. جو کسی کا احسان ہے اسے یاد رکھو، اسے نہ بھولنا. یہ کہا جا رہا ہے کسی کا احسان نہ بھولنا. اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے ایک احسان نہیں یاد کرتے، ہر چیز ہی الٹ جاتی، ہر چیز خراب نظر آنے لگتی کہ دوسرے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. اور دین کیا سکھا رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. اور یہ اگر آپ اتنی سی آیت کا حصہ نکال کر عام زندگی پر بھی اپلائی کریں نا، بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے سب سے. احسان جتانا تو ہم کبھی نہیں بھولتے، اور احسان یاد رکھنا یہ بھول جاتے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اس کو ضرور جتا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہتے ہیں نا. اچھا ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اگر احسان کیا نا تو اللہ کے لیے کیا، اسے جتاؤ نہیں. ہاں اگر کسی کا احسان لیا تو اسے بھولو نہیں. یہ ہے دین کی تعلیم. ہے بہت مشکل، لیکن اگر آپ کریں گے تو دل کے ہلکے اور خوش اور بالکل ایک عجیب ہی کیفیت ہوگی آپ کے دل کی، کوئی بوجھ نہیں ہوگا اس پر. جب بھی کسی کے بارے میں دل میلا ہونے لگے تو یہ جملہ یاد کر لیں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اچھی باتیں بھی یاد کر لو، اچھے دنوں کو بھی یاد کر لو. کسی کے احسان کو کیوں بھول رہے ہو؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ ہر شخص دوسرے پر کچھ نہ کچھ احسان تو ضرور ہی کرتا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص 99% غلط ہے تو ایک جگہ پر تو ضرور صحیح بھی ہوتا ہے. اگر ایک شخص میں 100 برائی ہے نا تو اس میں 2 خوبیاں تو ہوں گی کوئی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ 98 خرابیوں کو بھولو اور یہ 2 خوبیاں نہ بھولو، کیونکہ اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ساری مشکل اور تکلیف اور پریشانی اور غم اور ساری مزریبل جو کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فضل تو بھول جاتے اور کسی کے دیے ہوئے دکھ کو نہیں بھولتے. دوسرے کے احسان بھول جانا اور اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو یاد رکھنا
اللہ کو بھی ناپسند ہے اور خود ہمارے اپنے لیے ایک مصیبت ہے. جتنا آپ نیگیٹو باتوں کو سوچتے رہیں گے, دن رات گڑتے رہیں گے, حاصل کیا ہوگا؟ ڈپریشن, بیماری, کئی خرابیاں. جو نعمتیں ہیں ان کو آپ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے, آپ خوش ہونا ہی نہیں جانیں گے. اور افسوس یہ کہ ہم خواتین میں چونکہ ہم جذباتی ہوتی ہیں نا, تو عموماً یہ شیطان اس حصے پہ آ کے زیادہ حملہ کرتا ہے. انصاف کی بات کہنا بھول جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہی کرتے ہیں. وہ بےچارے اچھا بھی کرتے ہیں کبھی, لیکن جو ان کی شرارتیں خرابی ہوتی ہیں وہ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں. اور بھی اسی طرح دوستوں سے معاملہ کرتے ہوئے, باقی ہسبینڈز کے ساتھ معاملہ کرتے وقت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. شوہروں کی عام ناشکری کی بات نہیں, یہاں پر شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان کو شکوے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے مجھے پوچھا نہیں, اس نے مجھے دیا نہیں, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا. سب خراب باتوں کی لسٹ ہم نے تیار رکھی ہوتی ہے, وہ بالکل نہیں بھولتے, لیکن فضل اس کا شادی کے دن سے لے کے پوری لسٹ لکھی ہوتی, دل کے خانوں میں بند, کبھی نہیں نکالتے اس کو. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, احسان نہ بھولو, کسی کا کیا ہوا احسان بھی نہ بھولو, اور آئندہ کرنا بھی نہ بھولو. یہ بھی اس کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے. کیا ہوا احسان جو ہے اس کو بھی نہیں بھولنا, اور آئندہ کرنا بھی نہیں بھولنا. کیونکہ بعض اوقات ہم پچھلے کو تو یاد رکھتے نہیں, بڑا اچھا تھا, اچھے دن بھی تھے, لیکن آئندہ اب اس کے بعد توقع مت رکھنا اس کے بھی نہیں. آئندہ بھی اگر عام کوئی رشتہ داری ہے, مثلاً آپ کے بہن کا بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کے بچے کی شادی ہوئی, اب اگر نہیں بنی تو عموماً کیا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کو جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ان کے سارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, چھوٹے موٹے تحفے تحائف ان کو دیتے ہیں. اب ہم کہیں کہ جی 5 بچوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے, وہ جو چھٹا تھا نا وہ تو آؤٹ کاسٹ ہے, اس کے لیے کچھ نہیں, ایسا نہیں کرنا. وہ ابھی بھی تمہاری بہن کا ہی بچہ ہے, اس کے ساتھ اب بھی احسان کرو. ایک اسلامی معاشرے میں جو خوبصورتی ہے وہ کس سے آ سکتی؟ مسلم معاشرے کے اندر بھلے بہن کا بچہ نہیں تھا, کوئی اور تھا, ہو سکتا ہے تمہارے ہمسائے ہوں, ہو سکتا ہے کہ جاننے والے ہوں, اب رشتہ نہیں رہا تو ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں, بات بھی نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, لوگ شادی میں غمی میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, شکل بھی نہیں دیکھتے, اور اگر سامنے نظر آ جائے تو ایسے جیسے کوئی جانی دشمن آ گیا سامنے. اب ان ساری کیفیات سے کیا ہوتا ہے, تکلیف سے گزرتا ہے نا انسان. کیوں آپ کسی کو دیکھ کے تکلیف میں آئے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا ہوگا. یعنی کہ کسی کو بھی دیکھ کے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا, اس کا علاج کریں, اپنے آپ کی اصلاح کریں, اور اس کے ساتھ اس کو معاف کر دیں, forgive and forget, اور پھر اس کے بعد اسے دیکھیں اور خوش ہوا کریں. اس میں آپ کی اپنی بھلائی. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. کس کے لیے کرو گے یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کرو گے, اور وہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ احسان کیوں نہیں کر سکتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں, دوسرا منہ موڑ جاتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتا, آپ آگے بڑھتے ہیں, وہ اور آگے بھاگ جاتا ہے. آپ اچھا کرتے ہیں, وہ برا کرتا ہے, تب آپ کہتے ہیں بس میری بہت بے عزتی ہوگی, آج کے بعد میں بھی نہیں کرنے کی, میں نے تو بہت کوشش کر دیکھی, دوسرا شخص تو بالکل نہیں سن رہا. ٹھیک ہے, تھوڑا اگنور کر دیں, لیکن وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, جو احسان اور خیر اور بھلائی کا کام ہے اسے بھولنا نہیں, وہ کرتے رہنا ہے, کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کی قدردانی نہیں کر رہا تو بھی کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. یہ یاد رکھو, ان اللہ بما تعملون بصیر. بخاری کی ایک حدیث ہے, رحم اللہ عبدا, اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے, سمحن, جو سخی ہے یعنی بہت کھلے دل کا ہے, اذا باع, جب وہ بیچتا ہے, سمحن اذا اشترى, سخی ہے یا کھلے دل کا ہے جب وہ فروخت کرتا ہے, یعنی خرید و فروخت کرتا ہے. سمحن اذا اقتضى, اسی طرح مروت والا ہے, کھلے دل والا ہے جب کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے, جب کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے. تو حسن معاملہ جو ہے یہ انسان کے بہترین اخلاق پر دلیل ہے. حافظوا علی الصلوات, اب طلاق کی باتیں ہوتے ہوتے بیچ میں نماز کی بات آ گئی. حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو نمازوں پر, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, ان کی کیئر کرو. مینٹین them with care, اور صلوات سے مراد یہاں obligatory prayers,
والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی خاص طور پر. اب دیکھیے کہ نمازیں اصل میں تو 50 تھی، پھر وہ کتنی رہ گئی؟ 5. 5 نمازوں کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے، ان کو وقت پہ پڑھتا ہے، پوری شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا. والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر جو مڈل پریئر ہے، درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو. اور درمیانی نماز سے مراد حدیث کی روح سے عصر کی نماز ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خندق کی لڑائی جب ہوئی تھی، جنگ خندق، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی عصر کی نماز چلی گئی تھی اس مشغولیت کی وجہ سے جنگ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اور کہا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ مہلت ہی نہیں ملی کہ ہم ایک رکعت بھی ادا کر سکیں. اور اس کے اوپر آپ نے خود فرمایا صلاۃ العصر، یعنی صلاۃ عصر. بخاری کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنا بہت بڑے نقصان کی بات ہے. فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے گھر والے اور مال تباہ ہو. ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ عصر کی نماز خاص طور پر وہ دن کے غروب ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، اور انسان سارے دن کے کاموں کو وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹریفک میں اسٹک ہو جاتے ہیں، اور جو کام کاروبار سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خصوصاً اب تو خیر بہت روشنیاں، ہمارے تو دن رات کو شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا، اور اب بھی دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سارے کام کاج مغرب سے پہلے پہلے سمیٹ لیے جاتے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا بجلی وغیرہ کا، تو جس کی وجہ سے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عموماً دن کے آخری حصے میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ اندھیرا آنے سے پہلے ہر چیز سنبھال لو، سمیٹ لو. اور اس میں وہ کیا بھول جاتے؟ عصر کی نماز، اس میں تاخیر ہو جاتی. تو اس لیے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور وہ 2 کون سی ہیں؟ قبل طلوع الشمس یعنی فجر کی نماز، وقبل غروب الشمس اور وہ عصر کی نماز. اور ایک اور حدیث بخاری میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور دیکھنے میں تمہاری آنکھیں نہیں چندھیائیں گی. اب دیکھیں سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کوئی زیادہ روشنی والی چیز دیکھ کے آپ ایک دم تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو دیکھ کر، اس کے نور کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں چندھیائیں گی نہیں، آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہو کہ رب کو دیکھو تو کیا کرو پھر؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم میں استطاعت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ، کہ تم نہ مغلوب ہو نماز کے موقع پر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر اور عصر کی نماز میں، ففعلوا، تو ایسا کرو. کیونکہ بہت سے لوگوں کی فجر جاتی رہتی، تو فجر کا جانا ایسا ہے جیسے رب کے دیدار سے محروم ہونا. اگر تم چاہتے ہو کہ رب کو دیکھو تو پھر کیا کرو؟ اس نماز کی حفاظت کرو، یعنی فجر کی. اس میں مغلوب نہ ہو، کس سے؟ نیند سے. اور اسی طرح عصر کی نماز میں مغلوب نہ ہو دنیا کے کاموں سے. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، مرضی نہیں کرو اس میں. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کا اہتمام کرو. وقوموا للہ قانتین، اور جب نماز ادا کر رہے ہو تو اس وقت کیسے کھڑے ہو؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو. یہ جو قانتین کا لفظ ہے یہ قانت سے ہے، قانت کی جمع، اور قانت قنوت سے ہے. اور قنوت کا معنی ہوتا ہے عبادت میں دوام، اخلاص، خشوع. تو گویا نماز کے اہتمام کے ساتھ نماز میں خشوع بھی ضروری ہے، نماز میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے. قومو، کیا لکھا ہوا؟ قومو للہ. جب نماز میں کھڑے ہو تو کیا سوچو؟ کس کے آگے کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے. تو جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ شاید نہ ہی سمجھ آئے، کیونکہ اب تو ان چیزوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے. اب تو بڑوں کے سامنے بھی لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بچے کھڑے ہو سامنے.
کوئی ادب احترام نہیں ہوتا. لیکن اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ والدین کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو. کیسے؟ کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی احترام پوسچر میں بھی ہو، اکڑے ہوئے نہ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر والدین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ احترام ہو، اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی سے کھڑے ہو، پورے ہمبلنس کے ساتھ، نظریں جھکی بھی ہوں، کہیں آسمان کی طرف اور ادھر دائیں بائیں مت دیکھو. کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی ہو اس میں، نظریں جھکی بھی ہو، اور تمہیں یاد رہے کہ تم بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے. قوموا للہ قانتین. بخاری کی حدیث میں آتا ہے ان الرجل اذا قام، انسان جب قیام کرتا ہے یعنی نماز میں، فانما یقوم بین یدی اللہ، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ چپکے چپکے باتیں. انسان کس سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. تو چپ کے بات کرنے کا مطلب کیا کہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اوروں کو نہیں بتانا چاہتا. یو آر اسپیشل ٹو می. تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور چپ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے چپ کے سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس کیفیت کو آپ امیجن کریں تو نماز میں خود ہی خشوع آئے گا. ایک کیسٹ ہے نماز کیا سکھاتی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز میں فائدہ ہوگا، بہتری آئے گی. اور نماز میں خشوع کیسے، اس سے بھی، کیونکہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت کا نمبر پورا کر لو، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو. 3 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 5 نمازوں کی تعداد کی حفاظت. نمبر 2 نمازوں کا اہتمام. نمبر 3 عاجزی اور بندگی کا اظہار. ایسی کیفیت طاری ہو انسان پر نماز میں جیسے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کے طاری ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ کے دل میں کسی کا احترام یا بڑائی کا اظہار ہوتا ہے تو آپ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سوچ لیجیے، کسی بھی کو جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دم آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے وقت کیفیت بدلنی چاہیے. نماز میں کھڑے ہونا اور عام کھڑے ہونا، اس میں فرق ہونا چاہیے. قوموا للہ قانتین، کیونکہ آغاز نماز کا قیام ہی سے تو ہوتا ہے. ہر اگر قیام میں ہی دھیان کوئی نہیں، ادھر دیکھ رہے ہو، وہ کبھی کچھ سوچ رہے ہیں اور کیا کیا باتیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ حافظ علی الصلوات نہیں، نمازوں کی نگہداشت اور کیئر نہیں کر رہے، آپ مینٹین نہیں کر رہے، آپ اس کو واچ نہیں کر رہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، کس کا؟ دشمن کا، اور کہیں آگ لگ گئی، کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا، فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو. دیکھیے دین کی سہولت، یعنی اگر آپ مثلا میدان جنگ میں ہیں، یا ابھی تو پریکٹیکلی تو ممکن نہیں، لیکن کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی گڑبڑ اور بھگدڑ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ ٹک کے قوموا للہ قانتین پورے خشوع خضوع سے نہیں پڑھ پاتے، تو ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ خوف کی حالت میں پھر قوموا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فرجالن، چلتے چلتے نماز پڑھنی ہوگی. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. ایک طرف آئیڈیل سچویشن بتا دی کہ ایسی نماز ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اگر وہ حالات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایکسیپشنل صورتوں میں نماز نہیں چھوڑو، حفاظت اب بھی رہے گی، اب چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے. اور بخاری میں اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ کس طرح چلتے ہوئے نماز پڑھی گئی. نماز کے ٹائم کی پابندی کر لو. اور رکبانن، یا سواری کی حالت میں، جیسے جہاز میں آپ کے پاس جہاز روکنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور فلائٹ میں آپ وہیں پڑھنی ہے، مشکل میں. ہاں اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ کسی جگہ روکیں اور پھر کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، کسی سروسز پہ روک لیجیے اور وہاں جا کے پڑھ لیجیے، کسی کافی شاپ وغیرہ. اور رکبانا، یا پھر سواری کی حالت میں بھی پڑھ لیجیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خوف دور ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے.
تو گویا ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خواہ سمندر میں ہوں آپ، خواہ گاڑی پہ ہوں یا جہاز میں ہوں یا کار میں ہوں، آپ نفل نماز تو ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. فرض کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے تو روک لیجئے، اگر بس میں نہیں تو پھر سواری پر ہی نماز پڑھ لیجئے، لیکن نماز نہیں چھوڑیے، کیونکہ حافظوا علی الصلوات کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہا کہ جب حالات درست ہوں تو اپنی روٹین پہ آ جائیے. سفر ختم ہوا، اپنے گھر پہنچے، پھر قوموا للہ قانتین شروع ہو جائے. اور جب نماز میں کھڑے ہو تو فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور یاد کہاں ہوتی ہے؟ نمبر 1 کہاں ہوتی ہے یاد؟ دل میں. تو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہ، وہ کیا نماز ہے؟ نماز قائم ہی کس لیے کرنا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد ہے، اور اس میں دل اللہ کی طرف رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں مشغول ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو ذکر دل کا کام ہے، یاد کرنا کسی کو کس کا کام ہے؟ دل کا. اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں، زبان اس کے تابع ہے، یعنی زبان پہ بات بعد میں آتی ہے، پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے. اور اگر دل میں ہے ہی کچھ نہیں اور صرف زبان بولے جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ جسٹ این آٹومیٹک ایکشن. یہ کوئی صحیح نماز نہیں ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے. اللہ کو کیوں یاد کرے؟ کما علمکم، کیونکہ اس نے تم کو تعلیم دی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس نے تم کو سکھایا. بہت سی اور نعمتیں بھی دی، لیکن نعمت علم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو. کیا سکھایا؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں علم نہیں تھا. ذرا سوچئے اس دن کو جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، کیا جانتے تھے آپ؟ کچھ بھی تو نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں. النحل 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا تم کو، بالکل جاہل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نفعمند علم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ معمولی سوچ سمجھ، معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈھیروں نفعمند علم ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل علم کون سا ہے؟ جو عمل میں آ گیا. علم صرف کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم وہ ہے جو وقت پہ ہم نے استعمال کر لیا. تو فاذکروا اللہ کما علمکم، کما علمکم، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنے کتاب کی تعلیم دی، اپنے معرفت دی، اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت سی چیزوں کا علم. ما لم تکونوا تعلمون. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مزید علم مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے. ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ امام ابن تیمیہ مانگا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اے اللہ جو ابراہیم کو سکھانے والا ہے تو مجھے بھی سکھا دے. یا مفہم سلیمان فہمنی، اے وہ جس نے سلیمان کو سمجھ دی مجھے بھی سمجھ دے. کیونکہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک سمجھ ہوتی. بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، کتابیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر چھوٹی سی بات کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے عاری ہوتے ہیں. تو علم کے ساتھ سمجھ بے حد ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، موقع کی مناسبت سے اس پر عمل ضروری ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک جاہل ہے جب تک کہ اللہ اس کو نہ سکھا دے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ دیں، وصیۃ لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے. کیا؟ متاعا الی الحول، 1 سال تک فائدہ پہنچانا. شروع میں دور جاہلیت میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عدت 1 سال تھی، اسلام کے ابتدائی دنوں میں عدت 1 سال ہی رہی، اور پھر وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا دور جاہلیت میں، تو اس لیے کیا کہا 1 سال تک ان کا کھانا کپڑا ان کو دو.
پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی نکالا. تو اب کیا ہے؟ یہ آیت منسوخ ہے. عورتوں کو ان کی وراثت کا حصہ دیا جائے گا، نہ کہ صرف سال کا کھانا کپڑا. غیر اخراج، بغیر نکالے. فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں. فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ وہ 1 سال تک اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، نہ رہیں. فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. فلا جناح علیکم، کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں، ان کو آزادی ہے. اپنے لباس کے بارے میں، اپنے انداز کے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی وہ کریں وہ کر سکتی ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو بنیادی طور پر یہ آیت منسوخ، اور منسوخ کے بارے میں آپ کو پہلے پارے میں بتایا گیا تھا. جو احکامات سامنے آ رہے ہیں اس سے وہ کیا ہے کہ بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے. اگر وہ خود جانا چاہیں تو جانے دیا جائے، اور اپنے بارے میں جو وہ ڈیسیژن لینا چاہیں ان کو لینے دیا جائے، جب تک کہ وہ ڈیسیژن ان کے فائدے میں ہو، معروف ہو، دین کے خلاف نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، کسی سوسائٹی کے معروف معقول طور طریقوں کے خلاف نہ ہو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع، اور تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے. یعنی طلاق کے بعد عورت کو مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، جس سے ان کی جس تکلیف یا صدمے سے وہ گزری ہیں اس کی کچھ تلافی ہو سکے. کتنا؟ بالمعروف، معروف انداز سے، معروف طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ متقین پہ حق ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ حقوق تو عدالت دلواتی ہے، قانون سے ملتے ہیں انسان کو، اور کچھ حقوق تقوی سے ہی محسوس کر سکتا ہے انسان. جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں انسانوں کا درد ہے، وہ دشمن کو بھی تکلیف سے گزرتے دیکھ کر رہ نہیں سکتا. وہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ تم عورت کو طلاق دے دو، خواہ وہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ عمومی حکم ہے. کیا کرو؟ عورت کو متاع دو. متاع میں کیا آتا ہے؟ لباس، کپڑا، ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز. کتنی دو؟ پیچھے گزر چکا، جو تمہاری حیثیت ہے. اور کیا کرو؟ یہ حق ہے، ثابت بات ہے. لیکن کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ جس میں تقویٰ ہے. تو گویا اس حکم کی مخالفت کیا ہے؟ تقویٰ کی خلاف ورزی. جو یہ نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟ تقویٰ کی خلاف ورزی کرے گا. تو کسی بھی کام کو کرانے کے لیے تقویٰ بے حد ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، کھول کھول کے رکھتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی اللہ نے اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کر کے بیان کر دیے. کیوں بیان کیے؟ تاکہ تم کیا کرو؟ عقل استعمال کرو. اس سے عقل کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دین کے احکامات سمجھنے کے لیے غور و فکر چاہیے، عقل چاہیے. کچھ لوگوں کو دنیا کے امور میں تو بہت عقل استعمال کرنی آتی ہے، جو ہی دین کی بات آتی ہے تو وہ عقل سے عاری ہو جاتے ہیں، اس میں آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. تو ہماری عقل کا بہترین حصہ کہاں لگنا چاہیے؟ اللہ کی بات کو سمجھنے میں. اور جس کو اللہ کی بات سمجھ نہ آئے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل 2 طرح کی ہوتی ہے نا، عقل ادراک اور عقل رشد. عقل ادراک کون سی ہوتی ہے؟ کہ بس بات دیکھنا اور سمجھ جانا، ہاں یہ سفید ہے، یہ کالا، یہ پیلا ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ اتنے کی چیز ہے، یہ اتنے کی ہے. ان چیزوں کی کیلکولیشن انسان کو آتی ہے. عقل ادراک یعنی پرسیو کر لیتا ہے چیزوں کو. اور دوسری عقل رشد، حقیقی نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا کسی چیز کا. اور وہ آتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، اللہ کی آیات کو پڑھنے سے، کہ الٹیمیٹلی انسان کے حق میں کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے اس کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.